السلام علیکم، کہانی وائس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کریم وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ قرآن نسل انسانی کے لیے ضابطۂ حیات مقرر کرتی ہے اور دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے اصول و ضوابط بتاتا ہے۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آج ہم قرآن جس شکل و صورت میں دیکھتے ہیں وہ کن مراحل سے گزر کر ہمارے پاس آیا؟ تو چلیے آج ہم آپ کو سناتے ہیں قرآن کی تدوین کا قصہ۔ لفظ قرآن عربی کے لفظ قرأ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں پڑھو۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 610 عیسوی میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن 23 سال کے عرصے میں وحی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ یہ 114 صورتوں پر مشتمل ہے، جس میں سے کچھ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور میں نازل ہوئیں اور کچھ مدنی دور میں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، لہٰذا جیسے جیسے آیت نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین کو بلاتے جو قرآن کو کبھی چمڑے اور درخت کی چھال پر تحریر کرتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلا کاتب تصور کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی مختلف صحابہ کرام نے قرآن حفظ بھی کیا۔ قرآن چونکہ آیات کی شکل میں نازل ہوتا تھا جو کہ مختلف واقعات کے تناظر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھیں، لہٰذا اس کی ترتیب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے کاتبین کو بتاتے کہ کس آیت کو کس سورہ کا حصہ بنانا ہے، اور وہ اسی طرح قرآن تحریر کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ کے موقع پر 70 حافظین قرآن شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تشویش لاحق ہوئی کہ اگر اسی طرح حافظین قرآن شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کا ایک بڑا حصہ کھو دیں۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ قرآن کو باقاعدہ تحریری شکل میں مرتب کر کے محفوظ کر دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا نگران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ اس کے علاوہ مزید 12 صحابہ کرام جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمیٹی کا حصہ تھے۔ اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تحریر کی گئی قرآنی آیات کو جمع کریں اور اسے ایک منظم کتابی شکل میں مرتب کریں۔ لہٰذا اس کمیٹی نے ایسا ہی کیا۔ قرآنی آیات کو جمع کر کے ایک کتابی شکل دی گئی، پھر اس قرآن کو حافظ قرآن سے سنا گیا تاکہ قرآن کی درستگی کی تصدیق ہو سکے۔ اس قرآن کو سعد ابن العاص نے تحریر کیا جو اپنی خوبصورت لکھائی کی وجہ سے عرب میں مشہور تھے۔ قرآن کی اس کتابی شکل کی تقریباً 3300 صحابہ سے تصدیق کروائی گئی اور اس نسخے کو مصحف قرار دیا گیا۔ یہ قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام عرب کے دور دراز علاقوں میں پھیلنا شروع ہوا اور مختلف زبان و نسل کی اقوام اسلام کے زیر سایہ آنے لگیں تو قرآن کی درست تجوید اور تلفظ کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام کے لوگوں کو الگ تلفظ میں قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا تو انہوں نے اس کا ذکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تشویش ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے ساتھ بھی وہی ہو جو توریت اور انجیل کے ساتھ ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کا اصلی صحیفہ لیا اور اس کی کاپیاں تشکیل دینے کا حکم دیا، جسے ہر صوبے میں بھیجا گیا۔ ساتھ ہی یہ حکم بھی جاری کیا گیا کہ یہ قرآن کا مستند صحیفہ ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں جو بھی صحیفہ پیش کیا جائے گا اسے رد کر دیا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتب کیا جانے والا قرآن وہی قرآن ہے جو آج ہم سب کے پاس موجود ہے اور تمام شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ قرآن کا پہلی دفعہ اردو زبان میں ترجمہ 1826 میں شاہ عبد العزیز دہلوی کے بیٹے شاہ عبد القادر نے کیا۔ آج قرآن کا ترجمہ 47 زبانوں میں موجود ہے۔ اسے دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تصور کیا جاتا ہے۔ بے شک قرآن رہتی دنیا کے لیے سراپائے ہدایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔